اب میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، کہتی تھی ہم سے یہ گوڈی چھوٹی نہیں ہوتی، نہ یہ پانی دیا جاتا ہے، نہ یہ فصلوں کی کٹائی اور بوائی ہوتی ہے، اپنے رب سے یہ کہیں کہ وہ نا ہمیں پکا پکایا کھانا دے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے رب سے کہیں، کہتے تھے اپنے رب سے یہ کہیں کہ وہ ہمیں پکا پکایا کھانا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، اچھا ربنا اے ہمارے رب، انزل ہم پر نازل فرما، علینا ہم پر، مائدۃ، مائدۃ کہتے ہیں دسترخوان کو، من السماء آسمان سے، اے ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان عطا فرما، جس دن تو دسترخوان عطا فرمائے گا تکون ہوگا وہ دن لنا ہمارے لیے، کیا لنا، یہ نہیں کہا لغیرنا، لنا، لنا اور لغیرنا میں بڑا فرق ہے۔ لنا کا مطلب ہمارے لیے اور لغیرنا کا مطلب ہمارے غیروں کے لیے۔ عید کس کے لیے ہے؟ تکون لنا عیدن، ہوگا وہ دن ہمارے لیے عید، نہ کہ لغیرنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید ہوگا، اور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اولینا ہمارے اگلوں کے لیے بھی، وآخرنا اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ یعنی پتہ چلا جس دن اللہ رب العزت کی نعمت، اور نعمت کیا، دو کھانے تھے بس، جنت تو بھری پڑی ہے کھانوں سے، ایک ایک لقمے کے اندر 70 ذائقے ہیں، دو کھانے ملے، وہ دو کھانے ملے جس دن، وہ عید کا دن ہو گیا ان کے لیے بھی، اگلوں کے لیے بھی، پچھلوں کے لیے بھی۔ تو جس دن نعمتوں کی سردار، ایسی نعمت کے جس وجہ سے ساری کی ساری نعمتیں ہم کو عطا کی گئی ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے یہ دنیا، جہان، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ کہکشاں، یہ ریگستان، بوستان، چمنستان، یہ دریا، پہاڑ، سمندر، یہ بارشیں، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا۔ ان سب چیزوں کے عطا کرنے پر کسی میں بھی اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سورج ہے، اگر نہ نکلے تو ہم ختم ہو جائیں، ہوا ہے چلنی بند ہو جائے تو ختم ہو جائیں، پانی نہ ملے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن سب کچھ عطا کرنے کے بعد کسی پر بھی یہ نہیں کہا منا علیکا، نہ، اللہ رب العزت نے جب سب کچھ عطا کیا احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا حبیب عطا کیا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب ان کو عطا کر دیا۔ اب ہمیں جو کچھ عطا کیا وہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، کہ یہ جو آسمان کھڑا ہے نا وہ اسی نام کی برکت کی وجہ سے کھڑا ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی، تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں، دامن کوہ میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر، مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ یہ دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا، یہ پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا، نہ شمس و قمر کہکشاں نہ ستارے، نہ جنت دا سامان ہندا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی سب کچھ عطا کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت دامت برکاتہم العالیہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یعنی جدھر بھی آپ کان لگاتے ہیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، آپ عراق میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، آپ عرب و عجم میں دیکھ لیں، مشرق و مغرب میں دیکھ لیں، ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہیں۔ وہ چھوٹے سے طبقے کو نکال دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جو نہیں نہ کر رہے وہ تھوڑے سے ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کو نکال دیں۔ شرق و غرب میں حضور علیہ السلام، پہلے سوشل میڈیا نہیں نہ ہوتا تھا تو ہم سمجھتے یہ کہا کرتے تھے پتا یہ بر صغیر کی پیدائش ہے، یہ صرف تم لوگوں کی بریلویوں کی پیدائش ہے، پوری دنیا میں کوئی میلاد نہیں مناتا۔ آج سوشل میڈیا نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سالوں سے جھوٹ بول رہے تھے، پاکستان میں میلاد تو منایا نہیں جاتا جو دنیا میں منایا جاتا ہے۔ کبھی یمن کا جا کے میلاد دیکھے، لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کے سڑکوں پر نکل کر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ امام بصیری علیہ رحمہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جیسے ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرو۔ بات ہی ختم کر دکھایا، دو گلا نہیں کرنیاں،
ان دو باتوں کی وجہ سے مسئلہ بنا ہے، نہ رب کہنا ہے نہ رب کا بیٹا کہنا ہے، اس کے علاوہ جیسی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرو۔ اور افغانستان نے تو کمال کر دیا، سرکاری سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اور نعت پڑھنے والے بھی فوجی ہیں، تلاوت کرنے والے بھی فوجی ہیں، تقریر کرنے والے بھی فوجی ہیں۔ حقیقت میں وہ فوجی نہیں تھے، پہلے عالم تھے، پھر ان کو فوج میں اعلیٰ سطح پہ فائز کیا گیا۔ یعنی اسلام نے جو معیار رکھا ہے پوسٹوں کا، وہ علم کی بنیاد پر رکھا ہے، جہالت کی بنیاد پر نہیں رکھا۔ یہ جعلی ڈگریاں لے کر پوسٹوں کے اوپر فائز ہو جانے والے، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی پوری دنیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتی ہے، ہم تو منا ہی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور ایک تیرے رخ کی روشنی، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کا، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کا، رخ کی روشنی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوئی ادھار لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا سلائی کرنا تھا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا تھا، اب سوئی مل نہیں رہی تھی، میں سوئی تلاش کر رہی ہوں، تو اسی دوران پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات حجرہ انور میں داخل ہوئی، تشریف لائے۔ آپ کے داخل ہونے سے چہرہ انور سے ایسے نور کی لائٹ نکلی، سارے کا سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ تو میں نے اسی نور سے، اسی روشنی سے میں نے وہ سوئی جو تھی اٹھا لی، اور میں مسکرا دی۔ یہ ہے ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی سامنے کے دو دانت مبارک تھے نا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا، جب آپ علیہ السلام بات کیا کرتے تھے نا، تو بات کرتے ہوئے دانتوں کے اس درمیان سے نور کی لائٹ نکلی کرتی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی نا اپنے گھر، لوگوں نے نا اعتراض کیا کہ حلیمہ کیا تیرے پاس اتنا تیل آ گیا ہے، سر سے رات دیا جلائی رکھتی ہے، تو رات کو دیا بند کر کے سویا کر، تجھے پتا ہے اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جب سے اس لال کو میں اپنے گھر لے کے آئی ہوں، میں نے تو کبھی اپنے گھر میں رات کو چراغ جلایا ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کا، انس کا انس اسی میں ہے، جان کی وہی جان ہے، ایک تیرے رخ کی روشنی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ یہ بالکل موت پر شخصیت ہیں تمام مکتبہ فکر کے ہاں۔ آپ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی خواتین کے بارے میں سنا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد دیکھ رہی تھی تو اس دیکھتے دیکھتے انگلیاں کاٹ دیں، دیکھتے دیکھتے انگلیاں کاٹ دی۔ اب اندازہ کریں انگلیاں کٹے تو درد تو ہوگی کہ نہیں، درد ہوگی، لیکن اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے کہ میرے نبی کو دیکھنے کی وجہ سے یہ عالم مدہوشی میں چلی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، سیب کاٹتی چھری کو پھیرتی رہی، یہاں تک کہ سیب تو کٹ گیا، چھری انگلیوں تک پہنچ گئی، انگلیاں بھی کٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں یہ بات کر سکے کہ تجھے دیکھنے کی وجہ سے یوسف ہماری انگلیاں کٹ گئی، اتنی درد ہوئی کہ برداشت نہ کر سکی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی وجہ سے، اتنا غیرت مند ہے رب اپنے انبیاء کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے اس انگلیوں کی کٹنے کی وجہ سے جو درد ہونی سے درد کو ہی کھینچ لیا، انگلیاں کٹ گئی لیکن پتہ کوئی نہیں چلا۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹی کے ساتھ ساری زندگی گزاری، نہ، اللہ رب العزت نے کٹنے کے بعد ان انگلیوں کو جوڑ بھی دیا تاکہ بعد میں بھی یہ خواتین نہ کہہ سکے یوسف تجھے دیکھا تھا، ہماری تو انگلیاں ختم ہو گئی، ہم تو عیبدار ہو گئی تجھے دیکھنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ آج اتنی لمبی زبان نکال کے یہ بکواس کرتے ہیں، نبی کو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، نبی کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا، نبی کو یہ اختیار نہیں ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ ہم تو ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کوئی لفظ غلط نہ نکل آئے، کوئی جملہ غلط نہ نکل آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ آپ سے میں عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب رعایت فرمائیں، جملہ دوبارہ ارشاد فرما دیں، کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ جی محترم، کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ نہیں ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، رعایت فرمائیے، سمجھ نہیں آئی میں جملہ دوبارہ ارشاد فرما دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے لفظ رائنا کو ختم کر دیا، کیونکہ لفظ رائنا کے ظاہری معنی میں اگرچہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، باطنی معنی میں بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ رائنا نہ صحابہ بد نیتی سے کہتے تھے، نیت بھی صحیح تھی، ادائیگی بھی صحیح تھی، لفظ بھی صحیح تھا، ظاہری و باطنی معنی بھی صحیح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ لوگ کفار مکہ جو ہیں اسی لفظ کو توڑ کے کیا کہتے ہیں، رائنا۔ رائنا کا معنی ہم پر رعایت فرمائے، لیکن رائی یا لگا دیں ان کے ساتھ تمہارا بن جاتا ہے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ تو لفظ کے ظاہری معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لفظ کے باطنی معنی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ عرض بھی کر رہے ہیں تو بڑی ہی اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن رب ذوالجلال کو یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ لفظ جس کا ظاہری معنی اگرچہ صحیح نہیں لیکن ایک لفظ کا اضافہ کرنے سے اس کا معنی بگڑ جائے. اللہ رب العزت فوراً ارشاد فرما دیتا ہے, اے ایمان والو آج کے بعد اپنی ڈکشنری سے اپنی زبان سے رائنا کا لفظ نکال دو. آج کے بعد اگر سمجھ نہ آئے تو رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے انظرنا انظرنا. رائنا نہیں کہنا, وقولوا انظرنا اور انظرنا کہنا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں سرکار وہاں تو انگلیاں کٹنے کا ماجرا سنا, آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سنا. تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا ولی اللہ, اللہ رب العزت نے مجھے 70,000 پردوں میں بھیجا ہے, 70,000 پردوں میں بھیجا ہے. اگر یہ پردے اٹھ جائیں نا تو کوئی میرا سامنا نہ کر سکے, کوئی میرے سامنے ٹھہر نہ سکے. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. جے ہاتھ رکھے پھلاں اندر ہاتھ پھلاں تو بد جاوے, جے ول کھولے زلف اپنی دا رائی راہ جاندا پھل جاوے. توبہ ایڈا حسن ماہیدہ جدی تاب نہ چلی جاوے. صحابہ کہتے ہیں ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا آنکھ بھر کے, اور جب کبھی تسلی سے دیکھنا ہوتا تھا نا تو نماز میں دائیں بائیں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. باقی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, جنہوں نے دیکھنا ہوتا تھا وہ عشق کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, رکوع و سجود بھی کر رہے ہیں اور حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا, کیا ماجرا تھا؟ یہاں سے پتا چلا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا صحابہ تم کیا کرتے رہتے ہو, رب کی عبادت کرتے ہو. تعظیم الہی کے بعد اگر کسی اور کی تعظیم آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے, نماز تو ہوتی نہیں ہے. یہاں شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں بر صغیر کے اندر, چھوٹے چھوٹے عالم چند حدیثیں پڑھ کے لوگوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. آئے صحابہ کی عزت بارگاہ میں اور لگائے فتویٰ جو نماز نہیں پڑھتے اور ساری ساری نماز میں صحابہ کو دیکھتے رہتے ہیں. لیکن سرکار نے بھی یہ نہیں کہا کہ صحابہ تم کیا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے یا میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے تھے, بلکہ کہا ہاں صحابہ میں بتاتا ہوں ہوا کچھ اس طرح کہ جنت کو رب ذوالجلال میرے سامنے کر دیا. یہ تھے وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو دیکھا کرتے تھے, ایک ایک ادا کو. حضور علیہ السلام کی داڑھی ہلتی تھی نا پڑھتے ہوتے, کہتے پڑھنے سے داڑھی کے ہلنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام ظہر میں بھی قرات کیا کرتے تھے, عصر میں بھی قرات کیا کرتے ہیں. داڑھی ہل رہی ہے, پیچھے کھڑے ہو تو پتہ چلتا ہے امام صاحب کی داڑھی ہل رہی ہے. کب پتہ چلے گا؟ جب ہم دائیں اور بائیں کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کی زیارت کیا کریں گے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی ایسا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے پردوں کے بھیجا ہے. سائم ایک نعت خان ہے حضرت سائم, وہ کہتے ہیں کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں پہ بن جاتے تور لاکھوں, جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں. میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں پھر آپ کو پتہ چلے گا اس شعر کا مقصد کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے موسیٰ تو نہیں دے سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی اصرار کیا یا اللہ میں نے دیکھنا ہے, دل کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرماتا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا نا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اچھا موسیٰ میں نا اپنے نور کی تجلی جو ہے وہ طور پہاڑ پہ ڈالتا ہوں اور تو طور پہاڑ کو دیکھنا, اگر تو اس کو دیکھ لے گا اور ٹھہر جائے گا تو پھر میں ان قریب اپنا دیدار تجھے کرواؤں گا. تو اللہ رب العزت نے نور کی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کے گر پڑے. یہ کیا ہے؟ طور. یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح بن گئی. تو وہ سائم فرماتے ہیں کہ جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا, یعنی حضور علیہ السلام کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جاؤ, ایک تیرے روح کی روشنی. حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے آنکھوں کو آتا ہوا تو سنا ہوگا کہ فلاں کی بینائی واپس آئی, فلاں کی بینائی واپس آئی. آج میں بات بتاتا ہوں حضرت عبداللہ بن زیاد کی. آپ نا وائی بی جی کر رہے تھے تو آپ کا بیٹا آ کے نا عرض کرتا ہے کہ ابا جی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا.
وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو آپ پر نہ بڑی دقت آ رہی ہوئی تو فوراً عرض کرتے ہیں اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمدا احدا، یا اللہ میری اس بینائی کو واپس لے لے، کیونکہ اب کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یعنی جو رخ روشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا ہوا ہے نا، اب اس رخ کے بعد ہم کسی اور رخ کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو اس بینائی کو واپس لے لے۔ حضرت قاسم بن محمد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا تو ہم ان کا مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو پیاس بہت زیادہ لگی، تو جھونپڑی نظر آئی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تو جھونپڑی میں چلے گئے۔ وہاں ایک خاتون تھی، تو اسے کہا کہ ہم مسافر ہیں، پیاس لگی ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی بکریاں ہوں تو ان کا دودھ پی لیں یا پانی ہو۔ اب وہ جو عورتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت چہرہ، ویسے کوئی اجنبی ہوں گھر میں داخل ہو جائے تو انکار کر دی جاتا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے پتہ نہیں یہ کون آ گیا ایک دم گھر، لیکن وہ عرض کرتی ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ کہ میں اس چہرے کو دیکھ کر نا تو مجھ سے انکار ہوا ہی نہیں ہے، انکار مجھ سے ہوا ہی نہیں کہ غیر مرد آ گیا ہے، پتہ نہیں کون ہے، مسافر ہے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ بکریاں بھی گھر میں نہیں ہیں، جیسے آپ بیٹھیں آپ آرام کریں، جیسے ہی بکریاں آئیں گی تو ہم آپ کو دودھ پلا دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو سامنے بکری ہے ہم اس کا دودھ اگر نکال لیں تو عرض کرتی ہے سرکار وہ تو لاغر ہے، پتہ نہیں کب سے پڑی ہے، اس کے تو آخری ایام چل رہے ہیں، وہ تو دودھ دیتی نہیں، کب سے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اجازت دے دیں ہم دودھ نکال لیتے ہیں، نکل آیا تو ہمارا مقدر۔ اب اس خاتون کو کیا پتا کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جب انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ سینکڑوں فرشتے جس سورج کو کھینچ کے غروب کرتے ہیں، یہ ہاتھ کی طاقت اگر اس سورج کو چاہے تو ایسے پیچھے کھینچ دیتی ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ کالے کے اوپر لگے تو اس کو گورا کر دیتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ مٹکے کے اندر جائے تو پانچوں انگلیوں سے چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہے کہ اگر کسی مریض کے اوپر ایسے لگ جائے تو اس کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ اس خاتون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اگر وصال کر جائے اور عرض کرے سرکار جیسے آپ نے بکری کھانے کے بعد زندہ کر دی ہڈیوں کے ساتھ، ایسے میرے بچوں پہ بھی شفقت کرے، ابھی تو یہ پیدا ہوئے، ابھی تو ہم نے شوق بھی پورے نہیں کیے، یہ بچے غلطی سے چلے گئے، آپ مہربانی فرمائے۔ اس عورت کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہاتھ مرے ہو کے اوپر بھی اگر لگ جائے تو اس کو زندہ کر دیتا ہے، یہ تو پھر لاغر سی بکری ہے۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والا ہاتھ جب اس کی پیٹھ پر پھیرا نا تو وہ تنور ہو کے ایسے کھڑی ہو گئی، اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے دودھ نکالا، خود بھی پیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور ام معبد سے کہا ہے ام معبد گھر میں جتنے برتن ہیں آج لے آ، آج رحمت کا دریا جوش میں ہے، آج اتنا دودھ نکلے گا کہ تیرے برتن ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ دودھ ختم ہے نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں سارے برتن گھر کے بھر گئے لیکن تھنوں سے دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ ام معبد کہتی ہیں اس بندے کے جانے کے بعد 12 سال تک وہ بکری رہی لیکن اس نے دودھ دینا کبھی بند نہیں کیا، وہ بکری جو دودھ دینا ختم ہو گئی تھی 12 سال تک حضور علیہ السلام کا صرف ہاتھ لگا ہے، صرف ہاتھ لگا ہے، جس کے ساتھ یہ ہاتھ لگا ہے اور یہ برکت ہے، جس ذات کے ساتھ حضور کا سینہ لگا ہو اس کا کیا حال ہو۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ ہاتھ لگا، اب حضور علیہ السلام نے دودھ پیا، وہ خوشی کے عالم میں پوچھ ہی نہ سکی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا نام ہے، چلے گئے۔ شوہر آیا تو گھر کا ماحول ہی بدلا سا تھا، اب سرکار کی ذات آئی ہو اور ماحول بدلے نہ، ہوا اور فضا معطر نہ ہو، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو خوشبو سے جان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے گزرے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو شیشی کے اندر ایسے اکٹھا کر رہی ہیں، پسینہ مبارک کو، تو حضور فرماتے ہیں کیا کر رہی ہو، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں، میں کہا سرکار آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ خوشبو کا کام دیتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو اکٹھا کر لوں، جب کبھی ضرورت پڑے تو میں اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کر لیا کروں۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے گھر کا ماحول ہی بدل گیا، گھر میں ایسے جیسے ایئر فریشنر نہیں ہوتا، یہاں پر بکھیر دی جائے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ خوشبو بکھیری ہے، تو ایسے جیسے گھر میں خوشبو بکھری ہوئی ہے۔ جو شوہر تھا نا بکریاں لے کے آیا اور عرض کرتا ہے کہ مجھے بتانا کہ یہ گھر میں کوئی بندہ آیا تھا، یہ گھر کا ماحول کیسا ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے، اور یہ میں کیا دیکھتا ہوں برتن اکٹھے ہیں بڑے ہوئے ہیں دودھ سے، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا۔ اب عورت پریشان ہوگی، کہتی ہے ایک ذات آئی تھی لیکن میں غلطی سے پوچھنا بھول گئی، کون تھی، کہاں سے آئی، کہاں جا رہی پتہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہوں گی وہ رجل مبارکن تھا،
وہ راجل نے اب ان کے گھر میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا مشہور ہو گیا ہے؟ راجل مبارکن، ایک ایسا بندہ جو برکتوں والا تھا، آیا اور لاگر بکری کو تناور کر گیا، آیا اور اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر گیا، نہ صرف تھنوں کو دودھ سے بھر گیا بلکہ برتن بھی دودھ سے بھر دیے، تو کہا وہ راجل مبارکن تھا، پتہ نہیں اس کے علاوہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنی بچی کے ساتھ جا رہی تھی، وہی بچی گھر میں بھی تھی، وہ بچی کے ساتھ بازار سے سامان لینے کے لیے، جیسے ہم جاتے ہیں شہروں کے اندر بازاروں کے اندر سامان لینے کے لیے، ایسے وہ کہتے ہیں میں مدینہ کے اندر مدینہ شہر میں سامان لینے کے لیے گئی، تو وہی جو راجل مبارکن تھے نا، وہ راجل مبارکن بازار سے گزرے اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، تو وہ بچی نے دیکھ لیا، بچی فوراً پکار اٹھی، اے میری ماں دیکھنا وہ راجل مبارکن جا رہے ہیں، وہ راجل مبارک، وہ برکتوں والے انسان، وہ برکتوں والے بندے جا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو۔ وہ ماں کہتی ہے میں نے سب کچھ چھوڑا، حضرت ام معبد کہتی ہے سامان چھوڑا، کہتی ہے میں سامان چھوڑا اور ان کے پیچھے پیچھے مسجد نبوی میں چلی گئی، حضور علیہ السلام سے جا کے عرض کی سرکار آپ ہمارے گھر میں آئے، غلطی سے آپ کا نام پوچھنا بھول گئی، آپ کہاں سے آئے، کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، کون ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے بارے میں ذرا بتائیں، آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو عورت کہتی ہے پھر آپ اگر اللہ کے آخری نبی ہیں تو مجھے بھی اپنی امتیوں میں شامل کر لیجیے۔ فوراً وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اب بچی کو لے کے تیزی تیزی کے ساتھ گھر جا رہی ہے، یہ تیرے چہرے سے خوشی کے آثار کیسے اور اتنی جلدی پلٹ آئی کیسے؟ کہا چھوڑو، وقت ضائع نہ کرو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، میں تو اس راجل المبارک ان کو مل آئی، وہ راجل المبارک ان کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا آخری نبی ہے جس کا نام محمد ہے، میں تو اس کے امتیوں میں شامل ہو گئی، چلا اب تیری باری ہے، تو بھی میرے ساتھ چلو ان کے امتیوں میں شامل ہو جا۔ تو وہ دونوں میاں بیوی حضور علیہ السلام کے امتیوں میں شامل ہو گئے۔ ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کا، انس کا انس اسی میں ہے، جان کی وہی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب بات ہم کر رہے تھے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ دو باتیں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پوائنٹ دیا کہ یہ عید ہوگی جب اللہ رب العزت کی نعمتیں نازل ہوں، صرف دو نعمتیں نازل ہوئی تو عید کا دن تھا، تو جب ہمیں جن کی وجہ سے ساری نعمتیں نازل ہوئی اور جن کو دینے کے بعد رب ذوالجلال احسان جتلا رہا ہو، وہ اس سے بڑی عید اور کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جو تم تیسری عید کا رولا ڈالتے ہو نا، تیسری عید کی کون بات کرتا ہے؟ یہ تیسری نہیں ہے، یہ تو پہلی عید ہے، اگر یہ پہلی عید نہ ہوتی نہ تمہیں دوسری ملتی نہ تیسری ملتی، ساری عیدیں ملی ہی اس عید کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی عید نہیں ہوگی تو اور کون سی عید ہوگی؟ تو جب حضور علیہ السلام کی ذات ہمیں ملی وہ تو تمام عیدوں سے بڑھ کے ہمارے لیے عید ہے۔ اور اگلا جملہ آپ نے بڑا ارشاد فرمایا پیارا کہ اولنا و آخرنا، یہ ہمارے اگلوں کے لیے ہے اور ہمارے پچھلوں کے لیے ہے، جو غیر ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کے ولادت کے دن کو جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کی توفیق دے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں، میری بات یاد رکھیے گا، آپ کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی سوال کرے قرآن و حدیث کے مطابق آپ اس کا جواب دیں گے، ہم کل یا پرسوں نہیں بنے، یا ہم 1800 میں نہیں بنے، یا ہم نے انگریزوں سے اپنے نام نہیں لیے، ہم وہ ہیں جو ابھی تک جماعت ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم فرقہ نہیں ہے، ہم جماعت ہیں۔ اور پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جماعت جو ہے یہ کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت کا ہاتھ اس جماعت پر ہے، اور جب رب کا ہاتھ جماعت پر ہونا وہ جماعت بھٹک نہیں سکتی، ہاں جماعت سے جدا ہونے والا بھٹک جائے تو بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کیا۔ تو یہ بات یاد رکھے گا، ہم الحمدللہ کل پرسوں نہیں بننے والے، ہمارا مسلک وہ ہے جو پیارے کریم آقا علیہ السلام سے سلسلہ بسلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے تو شیخ ہیں وہ بھی سلسلہ بسلسلہ، ہمارے استاد ہیں تو وہ بھی سلسلہ بسلسلہ، حدیث کی سند دیتے ہیں نا استاد، تو وہ حدیث کی سند بھی سلسلہ بسلسلہ ہے، یہ استاد ہے، اور کوئی شیخ ہے نا ہمارا پیر ہے تو اس پیر کا سلسلہ بسلسلہ بھی حضور علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے، یعنی ہم بے سندے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت تا دم آخر ہمیں اسی سلسلے کے ساتھ منسلک رہنے اور اسی کے در پر ہمارا سر ہو اور جان نکل جائے، اس سے دائیں بائیں ایک سوتر بھی ہم نہیں چاہتے۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کے در کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔